والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز برادر کلاں عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ و ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، چاند کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ علی احسانہ، آج وہ دن آ ہی گیا اہل جے پور کو جس کا انتظار تھا، یعنی کربلا میدان میں کربلا والوں کا اور ان کے نانا کا پیغام اس وقت ہمارے علماء مشائخ اور مبلغین
اپنی قوم تک پہنچانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور اب تھوڑی ہی دیر میں بہت جلد وہ ساعت سعید قریب آتی ہے کہ ہماری جماعت کے عظیم خطبہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ممبر پر جلوہ گر ہوں گے، اور ان کے ملفوظات حسنہ سے ہم استفادہ کریں گے۔ میری مراد ہے خطیب اعظم حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب قبلہ اعظمی اور عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی، جلد انشاءاللہ یہ دونوں حضرات ہمارے ممبر پر جلوہ گر ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ قادری فقیر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کے فرمان کے حوالے سے، اللہ کے کلام سے میں نے قرآن شریف کی، قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے۔ میرا اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کرو اور ناشکری نہ کرو، شکر کرو اور انکار نہ کرو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہے اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے کہ جب خدا کی نعمتیں ملتی ہے اور انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب کوئی اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ انہی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے صحت کہتے ہیں، جسے تندرستی کہتے ہیں۔ اسلام میں صحت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صحت مند رہے گا تو وہ نمازیں بھی پڑھے گا، انسان صحت مند رہے گا تو وہ قوم کا بوجھ بھی اٹھائے گا، انسان صحت مند رہے گا تو وہ لوگوں کی مدد بھی کرے گا، انسان صحت مند رہے گا تو وہ اپنے بال بچوں کی پرورش بھی کرے گا، انسان صحت مند رہے گا تو وہ اپنی قوم کو عروج و ترقی کی منازل پر لے جا کر کے کھڑا کرے گا۔ انسان صحت مند رہے گا، بلکہ انسان صحت مند ہے تو گھر بھی صحت مند ہے، گھر صحت مند ہے، محلہ صحت مند ہے، محلہ صحت مند ہے تو شہر بھی صحت مند ہے، شہر صحت مند ہے تو ملک صحت مند ہے، ملک صحت مند ہے تو بر اعظم صحت مند ہے، بر اعظم صحت مند ہے تو پوری کائنات صحت مند ہے۔ پتہ چلا کائنات کے صحت مند ہونے کے لیے، کائنات کی خوشی کے لیے انسان کا صحت مند ہونا بے پناہ ضروری ہے۔ اسلام نے صحت کا خیال رکھنے کا بڑا حکم دیا۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، کہا جاتا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن صحت جو ہے وہ موٹے جسم کا نام نہیں ہے، اور جو ہے اللہ اکبر صحت جو ہے وہ دبلے پتلے جسم کا نام بھی نہیں ہے۔ صحت کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ اکبر اس کی طبیعت اعتدال پر رہے، یعنی کہ نہ اس کا جسم اتنا گرم رہے کہ اس کو دیکھ کر کے بخار کا اندازہ ہو، نہ اتنا ٹھنڈا رہے کہ یوں لگے کہ کہیں اس پر موت تو طاری نہیں ہو گئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحت بڑی چیز ہے اور اسلام نے صحت کا بڑا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ اکبر، اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو تاکید فرمائی کہ بیمار پڑو تو اپنی بیماری کا علاج کراؤ، اس لیے کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑے اور وہ جان بوجھ کر بلا عذر شرعی اپنا علاج نہ کرائے اور وہ مر جائے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوا بھی پیدا کی ہے، دوا میں اللہ نے شفا بھی پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صحت کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ اللہ اکبر، جب ہم وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے چہرہ دھو، ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو اور پیر دھو۔ قرآن صرف 4 ارکان بیان کرتا ہے، لیکن جب ہم وضو کرتے ہیں سنت مصطفیٰ کے مطابق تو ہم ڈائریکٹ چہرہ نہیں دھوتے، کیونکہ ہمارے نبی نے ڈائریکٹ چہرہ نہیں دھویا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وضو کیا ہے؟ چہرہ دھونے کا نام۔ وضو کیا ہے؟ ہاتھ دھونے کا نام۔ وضو کیا ہے؟ سر کا مسح کرنے کا نام۔ وضو کیا ہے؟ پیر دھونے کا نام۔ لیکن میرے نبی مصطفیٰ کریم غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ ڈائریکٹ چہرہ نہیں دھویا، بلکہ حضور علیہ السلام
وضو سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے اور ہاتھ دھونے کے بعد پھر کلی کرتے تھے، پھر کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ 3 کام انجام کرنے دینے کے بعد قرآن جس کو پہلا نمبر دیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو چوتھے نمبر پہ دھلا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ تو مصطفیٰ جان رحمت اس کی حسن اصل و حکمتیں جانے، لیکن حکیم کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے تو چہرہ دھونے کے لیے قرآن بات کرتا ہے، مگر اللہ کے رسول ہاتھ کیوں دھوتے ہیں، منہ میں پانی کیوں ڈالتے ہیں، ناک میں پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ گویا کہ حضور کو امت سے اتنا پیار ہے کہ وضو کرتے وقت کوئی بدبودار پانی تیرے منہ سے نہ لگ جائے، کوئی بدبودار پانی تیرے منہ سے نہ لگ جائے، کوئی اللہ اکبر ایسا پانی جس کا مزہ خراب ہے وہ تیرے منہ سے نہ لگ جائے، جس کا رنگ خراب ہے وہ تیرے منہ سے نہ لگ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو کرتے وقت جو ہے پانی کا مزہ خراب ہو، یا پانی کا کلر خراب ہو، یا پانی کے اندر بدبو آ رہی ہو، تو اگر تو ڈائریکٹ چہرہ دھوئے گا تو تیرے چہرے کو نقصان نہ ہو، تیری صحت کو نقصان نہ ہو، تو پہلے ہاتھ دھویا، ہاتھ دھو کر کے اندازہ ہو گیا کہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے، کتنا گرم ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، منہ میں ڈالا تو اس کے مزے کا اندازہ ہو گیا، ناک میں ڈالا تو اس کی بو کا اندازہ ہو گیا، اس کے بعد پھر چہرہ دھلا۔ آپ اندازہ کریں جس مذہب نے وضو کے وقت اتنی احتیاط صحت کے حوالے سے بتائی ہو، اب آپ اندازہ کریں۔ میں زیادہ تمہید کی طرف نہیں جاتا، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس قوم میں مریض زیادہ ہوتے ہیں وہ قوم بھکاری بنتی ہے، جس قوم میں مریض زیادہ ہوتے ہیں وہ قوموں پر بوجھ بن جاتی ہے۔ آئیے آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، آپ دیکھیں تو صحیح، صحت کی بات آئیے تو عرض کروں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں پانی پیو تو بیٹھ کر کے پیو، پانی پیو تو دیکھ کر کے پیو، کہیں پانی کے اندر کوئی نقصان پہنچانے والے عناصر تو موجود نہیں ہے، صحت کا اتنا خیال رکھا گیا۔ لیکن آؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس مذہب نے اور بالخصوص ہمارے نبی نے ہماری صحت کا اتنا خیال فرمایا کہ اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کبھی غسل کا حکم دے کر، کبھی کثرت وضو کا حکم دے کر، کبھی لقمے چبا چبا کے کھانے کا حکم دے کر ہماری صحت کا خیال کیا۔ لیکن میری قوم، اللہ اکبر، مغربی تہذیب کے دلدل میں بہنے والی قوم نے اپنی صحت کا کوئی اندازہ نہ کیا۔ اللہ اکبر، جو مذہب یہاں تک کہتا ہے کہ گرم کھانے میں پھونک مار کر مت کھایا کر، گرم مشروب میں پھونک مار کر مت پیا کرو، کیا ہوگا؟ تم پھونک مارو گے تو منہ کے جراثیم اس میں چلے جائیں گے، پھر وہ پیٹ میں جا کے تمہیں نقصان پہنچائے۔ تمہارے منہ کے جراثیم تمہارے پیٹ میں جائے، یہ بھی اللہ کے رسول کو گوارا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کو گوارا نہیں ہے، مگر اسی رسول کی ماننے والی قوم مغربی تہذیب کی ایسی دل دادا، ایسے اندھے مقلد بنے مغربی تہذیب کے کہ فیشن کے نام پر مغرب نے جو دیا آنکھ بند کر کے لے لیا، یہ تک نہیں دیکھا کہ اس میں فائدہ ہے کہ نقصان۔ اب جو مذہب گرم چائے پینے سے بھی روکتا ہو کہ اتنی گرم چائے مت پیو جس سے منہ جلے، اتنا گرم کھانا مت کھاؤ جس سے منہ جلے، اس مذہب کے ماننے والے ان نشیلی اشیاء کو استعمال کرتے ہیں جو انہیں قسطوں میں موت سے قریب کر دیتے ہیں، اس شراب کا استعمال کرتے ہیں جو انسٹالمنٹ پر انہیں موت سے قریب کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اپنی صحت کو تباہ کرتے ہیں، اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مغرب تمہیں تندرست دیکھنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جس دن تم تندرست رہو گے تو ان کا جینا حرام ہو جائے گا، کیونکہ جب تم تندرست رہو گے تو قوموں کی امامت بھی تم کرو گے، قوموں کی قیادت بھی تم کرو گے، قوموں کو جو ہے وہ ساحل نجات پر بھی تم لے جاؤ گے۔ انہیں پتا ہے
تمہاری صحت کو خراب کرنے کے لیے کبھی شراب تمہارے معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے، کبھی چرس عام کیا جا رہا ہے، کبھی بھنگ عام کیا جا رہا ہے، کبھی افیم عام کیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ اکبر الگ الگ نام سے نشہ آور چیزیں ہمارے جوانوں کو پلائی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو ہم کسی نشے کے قائل نہیں ہیں، ہمارا مذہب کسی نشے کی اجازت نہیں دیتا، ہم دولت کے نشے کو بھی نہیں مانتے، ہم حکومت کے نشے کو بھی نہیں مانتے، ہم علم کے نشے کو بھی نہیں مانتے، ہم جوانی کے نشے کو بھی نہیں مانتے۔ سارے نشے نقصان پہنچاتے ہیں۔ حکومت کا نشہ یزید بنا دیتا ہے، دولت کا نشہ حامان بنا دیتا ہے، اللہ اکبر جوانی کا نشہ بخت النصر بنا دیتا ہے، علم کا نشہ شیطان بنا دیتا ہے۔ ہم کسی نشے کو نہیں مانتے، ہم جس نشے کو مانتے ہیں بس وہ ایک نشہ ہے جس کو عشق رسول کہتے ہیں۔ ہم ایک نشے کو مانتے ہیں، ایک نشے کو مانتے ہیں، سارے نشے گرا دیتے ہیں۔ یہ نشہ غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے، سارے نشے زوال کی منزل پہ لے جاتے ہیں۔ یہ نشہ اللہ اکبر اتنی بلندی پہ لے جاتا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ نشہ وہ نشہ ہے کہ بتانے والا، یہ نشہ وہ نشہ ہے کہ بتانے والا بلال بنتا ہے اور چھپانے والا اویس بنتا ہے۔ یہ نشہ وہ نشہ ہے اگر کھجور کی سوکھی لکڑی کو مل جائے تو وہ بھی بخاری کی زینت بن جائے۔ ستون حنانہ کیا ہے؟ ستون حنانہ کیا ہے؟ یہ کھجور کی سوکھی لکڑی ہے۔ کھجور کی سوکھی لکڑی کو یہ نشہ ملے تو وہ بخاری کی زینت بنے، علماء کے لبوں کی زینت بنے۔ یہ وہ نشہ ہے، یہ جانوروں کو ملے، بلکہ یہ نشہ گدھے کو مل جائے تو لوگ اسے گدھا کہنے میں بھی حیا کریں اور اس کو دراز گوش کہہ کر حضرت یافور کے نام سے یاد کریں۔ کتنا بلند کرتا ہے، لیکن حیرت ہے ایسے نشہ عشق رسول کو چھوڑ کر کوئی گانجا، کوئی شراب، کوئی ہیروئن، کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا، اور نشے میں ڈوب گئے۔ سنو نشہ کیا ہے اور نشے کا نقصان کیا ہے۔ فرمایا گیا جب کوئی نشہ کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے تو ان کی گردنوں میں نشہ کرنے کے آلات لٹکے ہوئے ہیں۔ وہ نشے کے آلات اپنی گردنوں میں لے کر لٹکا کر کے آئیں گے، اور دل کے کان سے سننا، یہ کسی خطیب کی خطابت کا فن نہیں، یہ کسی لیڈر یا کسی سیاسی انسان کی غلو کا ہنر نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی مرضی سے کبھی کلام کیا ہی نہیں، جس نے ہمیشہ وہ کہا جو خدا کی مرضی تھی، غصے میں بھی کہا تو خدا کی مرضی کے مطابق کہا، اور خوشی میں بھی کہا تو خدا کی مرضی کے مطابق۔ یہ کیفیت کسی کو نصیب نہ ہوئی کہ غصے میں بھی وہ مرضی خدا بولے اور خوشی میں بھی مرضی خدا بولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر
جو زانی مرد اور عورتیں ہوں گے ان کی شرمگاہوں سے جو پیپ بہ کر کے نکلے گا. مجھے بھی حیا ہے لیکن اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا. اللہ کا رسول حیا حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا. کبھی کچھ لوگ یہ بھی سوچتے کہ ایسی روایتیں کیوں پڑھی جاتی ہے، ایسے کام کرنا چھوڑ دو تو ایسی روایتوں کی ضرورت بھی نہ پڑے گی. کام تو ایسے کرتے ہو، روایت سننے کے لیے شرم آتی ہے. اللہ کے رسول کہتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر جو زانی ہوں گے ان کی شرمگاہوں سے پیپ بہ کر کے نکلے گا، اور اس پیپ کی بدبو جہنمیوں کے دماغ کو پھاڑ دے گی، اور وہ پیپ جہنم میں ہونے کی وجہ سے پھر کھولتا ہوا ہوگا، اور وہ پیپ ان کو پلایا جائے گا جو نشہ کرتے ہیں. آپ تھوڑا تصور کریں، یہ جو شراب کا نام بدل بدل کر پیتے ہو نا، یہ جو بار میں جا جا کر یہ شراب مولانا نقصان نہیں پہنچاتی. سن لو، جس کو میرے اللہ نے حرام کر دیا اب اس میں کوئی فائدہ نہ رہا. اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اس لیے کہ قدرت نے بنایا ہمیں ہے، وہ ہمارے لیے نفع نقصان جتنا جانتا ہوں اتنا کون جانتا. کوئی شراب حسن نہیں دیتی، کوئی شراب صحت نہیں دیتی، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے حرام میں شفا نہیں ہے. اللہ نے حرام سے شفا کو اٹھا لیا ہے. تو جو لوگ کبھی 31st نائٹ کے نام پہ، کبھی پکنک کے نام پہ، کبھی دوستوں کی پارٹی کے نام پہ باروں میں جا کر کے جدید فیشن کے نام پہ جو شراب پیتے ہیں، مولانا وہ جو دیسی شراب تھی وہ حرام ہے. جو لوگ نکڑوں پہ اور راستوں میں بیٹھ کے پیتے تھے، یہ تو اتنی مہنگی کرسی پہ بیٹھ کے پیتے ہیں اور پلاتے ہیں کہ جس کی قیمت لاکھوں کی ہے. ارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر تم شراب آسمان کی بلندیوں پہ بیٹھ کر پیو گے تو بھی حرام ہے. تم صوفوں پہ غرور کر رہے ہو اور کہتے ہو کسی نے مولانا میں تو نہیں پیتا، کسی نے کہا تھا تیرے بچے کی قسم پی لے، کسی نے کہا تھا تیری ماں کی قسم پی لے. میں کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں اگر کوئی یہ کہے کہ تجھے اللہ کی قسم پی لے تو بھی شراب پینا جائز نہیں ہو سکتا. آپ ماں اور بچے کی قسم کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم دے کے شراب پلائے نشہ کرائے تو بھی نہیں پی سکتے. اس لیے کہ جو کام خدا کی حرمت کو توڑتا ہو اس سے بہتر ہے کہ قسم توڑ دی جائے اور کفارہ ادا کر دیا جائے. حرام کام میں اللہ کی قسم کی اجازت نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر، جو شراب پیتے ناچ ناچ کے کود کود کے فیشن کے نام پہ، ہیرو کی نقل میں، کرکٹر کی نقل میں، اس کی نقل میں، اس کی نقل میں. سوچو تو صحیح، بکری پیشاب کرتی ہے تو ناک ٹیڑھا کرتے ہو، بکری پیشاب کرتی ہے تو ناک ٹیڑھی کرتے ہو، سور نظر آتا ہے تو ناک میں رومال رکھتے ہو. جب یہ نشے کے بدلے میں جہنم کے اندر زانیوں کی شرمگاہوں کا بہتا ہوا بھی، شریفوں کا پیشاب بھی تو ناپاک ہوتا ہے. یہ زانیوں کے پیپ کی بات اللہ کے رسول نے کی ہے، زانیوں کے مواد کی بات، وہ بھی جسم سے، ہاتھ اور پیر سے نکلنے والا نہیں، شرمگاہوں سے نکلنے والا کھولتا ہوا وہ تمہارے منہ میں ڈالا جائے گا نشے کے عوض میں. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ دنیا رنگریلیوں کے لیے، دنیا اچھل کود کے لیے، دنیا حرام کاموں کے لیے. پھر اس پر یہ جو شراب پیتے ہو بیماریاں پروان چڑھتے، پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، الگ الگ امراض کا شکار ہوتے. ارے اپنا نہیں خیال ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال تو کر. اپنا نہیں خیال ہے، اپنے بچوں کا خیال تو کر. تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے کون پوچھے گا؟ تیرے ماں باپ کی گود تجھ سے خالی ہو جائے گی کون پوچھے گا؟ اور سنو، آپ کہتے ہو مولانا دوستوں نے عادت لگا دی، ہم کہتے ہیں وہ منافق ہے، پکا غدار ہے جو تجھے شراب پلاتا ہے. جو شراب پلائے وہ دوست نہیں ہوتا، جو
والے کی چوکھٹ دکھائے وہ دوستوں جو مدینے والے کی چوکھٹ دکھائے وہ دوست ہوتا ہے. ارے اپنی اور بیگانے میں فرق کرو, دوست اور دشمن میں فرق کرو. جو زنا کے اڈے تک لے جائے وہ دوست نہیں, جو شراب کے اڈوں تک لے جائے وہ دوست نہیں, جو زنا کے اڈوں تک لے جائے وہ دوست نہیں. دوست وہ ہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شہزادے حضور مفکر اسلام. بیٹھ جائے, درود شریف پڑھ لیں. ہمارے درمیان اس وقت حضور مفکر اسلام کے صاحبزادے, یہ بھی بہت بہترین خطیب ہے, بلکہ خطیب ابن خطیب ہے, تو انشاءاللہ ہم ان کا بھی خطاب سنیں گے. بس ایک بار درود شریف پڑھ لیں, میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو وہ دوست نہیں جو تمہیں گناہ کے اڈوں کی طرف لے جائے. دوست وہ ہے جب تم خدا کو بھول جاؤ وہ تمہیں خدا کی یاد دلائے. جب تم گناہ کرو تمہارے ہاتھوں کو گناہوں سے روک دے. تو جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر محسوس نہ ہو وہ تمہیں اللہ رب العزت کا ڈر بتائے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آئیے گفتگو سمیٹتا ہوں. شراب کا نقصان کیا ہے, نشے کا نقصان کیا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہے. دنیا میں صحت تو جاتی ہی ہے, بیماریاں تو آتی ہے, تباہی بھی آتی ہے, غربت بھی آتی ہے, کیونکہ جو نشہ کرے گا وہ کام دھام کب کرے گا, جو نشہ کرے گا وہ کمائے گا کب, جو نشہ کرے گا بیوی بچوں کے حقوق کب ادا کرے گا, جو نشہ کرے گا وہ قوم کا سہارا کب بنے گا. اس لیے میرے عزیزو, آپ کمائیں گے نہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر نشہ والا کبھی چوری کرتا ہے, کبھی قتل کرتا ہے, اور کبھی غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے, تو پھر لوگ اس کو غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں. نشہ کرنے والوں کے متعلق کہا گیا کہ ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کہیں ان کا خاتمہ کفر پر نہ ہو. بلکہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ الزواجر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک نشہ کرنے والا اور بت پرست, اللہ کے نزدیک نشہ کرنے والا اور بت پرست قریب قریب ایک جیسے ہیں. وہ مشرک نہیں ہے لیکن وہ بت پرست کی طرح ہے. ہم اسے مشرک نہیں کہتے مگر وہ بت پرست کی طرح ہے. نشہ کرنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور آج میری قوم کے جوانوں کو نشے میں اس لیے ڈبایا جا رہا ہے تاکہ دنیا تمہیں ترقی کی راہ کا مسافر بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. نہ تعلیم کے میدان میں, نہ تجارت کے میدان میں, نہ سیاست کے میدان. توبہ کرو, نکلو نشے کے دلدل سے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ نشہ نہیں چھوٹ سکتا. جھوٹ ہے یہ کہ نشہ نہیں چھوٹ سکتا. اگر نشہ نہیں چھوٹ سکتا تو بشر حافی پھر کس کا نام ہے؟ بشر حافی کسے کہتے ہیں؟ اگر نشہ نہیں چھوٹ سکتا تو عرب کے وہ جنہوں نے ماؤں کی گود میں شراب پیا تھا انہوں نے کیسے چھوڑ دیا؟ شرط یہ ہے کہ انسان چھوڑنا چاہے. ارے جب ماں کے دودھ کو انسان چھوڑ سکتا ہے تو شراب کے کڑوے گھونٹ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اللہ نے ماں کے دودھ میں جو غذائیت اور لذت دی ہے دنیا کی کسی غذا کے اندر وہ نعمت اور وہ لذت نہیں ہے. تو جب اسے چھوڑا جا سکتا ہے تو نشے کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ دل پہ لے لو, آج اللہ کی مدد مانگو, آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو.
اور یاد رکھنا جب وہ کسی کا حامی و ناصر بن جاتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں کوئی آنا چاہتا ہے، یاد رکھو اوروں کے یہاں گناہ کا اقرار کرنے سے، ہر عدالت میں جہاں گناہ کا اقرار کر لو وہاں ذلیل کیا جاتا ہے، تنہا یہ میرے اللہ کی عدالت ہے جہاں گناہ کا اقرار کرنے سے ذلیل نہیں کیا جاتا، سزا نہیں دی جاتی، عزت بھی دی جاتی ہے، معاف بھی کیا جاتا ہے۔ واللہ یحب التوابین کا تمغہ دیا جاتا ہے، محبوب خدا بننے کا تمغہ دیا جاتا ہے، اور پھر معاف بھی کیا جاتا ہے۔ تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، پلٹو اللہ کی طرف، نکلو گناہ کے دلدل سے، کچھ نہیں رکھا ہے گناہ میں، دین کی راہ کے مسافر بنو۔ وہ ایک جو بات کہنے چلا تھا، حضرت منصور ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کرتا۔ منصور ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ایک قریبی جاننے ماننے والا تھا، اتنا متقی اور اتنا علم والا تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی اس کی تہجد بھی فوت نہ ہوئی، بڑا نیک تھا، نمازوں کا پابند، روزوں کا پابند، عبادت گزار۔ مجھے کسی نے کہا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، اس کے ہونٹ کالے ہو گئے تھے، اس کی آنکھیں جو ہے وہ بالکل باہر کو نکل آئی تھی، چہرہ زرد ہو گیا تھا اور وہ تڑپ رہا تھا، گرم گرم سانسیں اس کے سینے سے نکل رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا برا حال ہے۔ میں نے کہا شاید تیری موت قریب ہے، کلمہ پڑھا۔ اس نے نہیں پڑھا۔ پھر میں نے کہا کلمہ پڑھا، اس نے کہا پھر نہیں پڑھا۔ پھر میں نے کہا کلمہ پڑھا۔ بڑے دردناک لمحات جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دنیا میں کچھ بھی کیا ہے لیکن اعتبار تو خاتمے کا ہے، اور خاتمہ اپنی ہوشیاری سے نہیں ہوتا، اس کے کرم سے ہوتا۔ اگر وہ چاہے تو حور جیسے کا خاتمہ حسین کے قدموں میں ہوتا، اور اگر وہ خفیہ تدبیر کرے تو جنتی باپ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد جہنمی ہو کر کے مرتا ہے۔ غور بھی تو کرے، وہاں کسی کی ہوشیاری نہیں چلتی، بس وہاں کرم پہ معاملہ چلتا۔ اسی لیے بڑے بڑے وہاں کرم کا مطالبہ کرتے، کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں۔ 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد اس طرح بات کرتا ہے، اور کیا صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے نہ جائے گو نہ جانا کیا۔ تو حضرت ابن عمار کہتے ہیں کہ اس کی حالت میں دیکھیے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا او تیرے تہجد کہاں گئی، تیرے روزے کہاں گئے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ تیری نمازیں کہاں گئی؟ اس نے کہا حضرات آج کچھ کام نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبادتیں تو میں سب کے سامنے کرتا تھا، لیکن میرے عمل کی نحوست یہ تھی کہ جب میں اکیلے میں ہوتا تو ننگا ہو کر شراب پیتا تھا، تہجد پڑھ کر بھی، نمازیں پڑھ کر بھی، روزے رکھ کر بھی، کہا کہ اکیلے ہوتا تو ننگا ہو کر شراب پی۔ آج میری قوم بھی ننگی ہو گئی ہے، کافروں کے دیکھا دیکھی یہ بھی گھٹنے کے اوپر جو ہے وہ چڈیاں پہن کر کے گھوم رہی ہیں، یہ فیشن نکلا ہے، اور ایسی پھٹی ہوئی پہنے پہن کر ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ نگاہ شرم سے چک جاتے، مانڈیاں نظر آتی، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنے ستر کو ننگا کر دیا اس پر اللہ کے اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ یہ ستر عورت کو اوپن کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ توبہ کرو، اور یہ فکر آپ کو علماء اہل سنت کے پاس ملے گی، یہ فکر آپ کو سنی دعوت اسلامی کے پاس ملے گی۔ آؤ سنی دعوت اسلامی سے قریب آؤ،
سنی دعوت اسلامی سے جڑو. کیا نہیں دیکھتے یہ جے پور جو مولانا ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ کا شہر ہے، غریب نواز کے چہیتے اور لاڈلے کا شہر ہے، جس میں ہمارے علماء نے، یہ مصباحی صاحب، یہ مولانا صاحب اور ہمارے مفتی عبدالستار اور دیگر علماء نے جو پودے لگائے تھے، اس کی آبیاری کرنے کا شرف اللہ نے سنی دعوت اسلامی کو عطا فرمایا، ہمارے برادر سید محمد قادری کی شکل میں. اور آج علماء اہل سنت اور ہمارے مبلغین کی محنت سے اہل سنت کا یہ گلستہ کربلا میں آپ کو نظر آ رہا ہے. آؤ، پہاڑ گنج میں سنی دعوت اسلامی کا مرکز ہے، سنی دعوت اسلامی کے قریب آؤ، ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کرو، مبلغین کے قریب آؤ، علماء کرام کے قریب آؤ، تحریک سے جڑو، اس لیے کہ نیک بننے کے لیے نیک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. آپ آئیں، اگر زندگی کا لطف چاہیے تو سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں، سکون کی زندگی ملے گی. ٹاٹ میں سو گے بھی تو سکون ملے گا، اس لیے کہ جو سانسیں نبی کی یاد میں نکلتی ہے وہ مزمحل اور مضطرب ہو کر نہیں نکلتی، بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ نکلتی ہے. تو بہرحال اس نے کہا حضرت جو تہجد پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا، وہ تو سب کے سامنے کرتا، اکیلے میں ننگا ہو کے شراب پیتا تھا، اور آج وہ نشہ کرنا کلمہ پڑھنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے. میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا. حالانکہ اختتام پر جو اضطراب میں کوئی کلمہ کفریہ کہے تو ہمارے احناف فقہا اس کی تکفیر نہیں کرتے. حالت اضطراب میں موت کے وقت یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا، یہ کتنی بڑی محرومی ہے. میری قوم کے جوانوں، آؤ اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے سماج پہ رحم کرو، گناہ سے توبہ کرو، بالخصوص نشے کا بائیکاٹ کرو. اگر آپ کا کوئی دوست نشہ کرتا ہے اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتا ہے اس کی دوستی ختم کر دو، کیونکہ اللہ کے رسول نے نشہ کرنے والوں کے ساتھ رہنے سے منع فرما دیا ہے، نشہ کرنے والوں کی دوستی سے منع کر دیا ہے، بلکہ نشہ کرنے والوں کو سلام کرنے سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے. بیمار پڑے تو ان کی عیادت سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے. وجہ یہی ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. تو اس لیے اگر کوئی دوست نشہ کرتا ہو پہلے سمجھاؤ، نہیں مانتا ہے اس کی دوستی چھوڑ دو تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری قوم کے جوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور اقبال کے الفاظ میں آپ کے اپنے دل کا درد یوں آپ کے سامنے رکھ کر گزرتا ہوں. وقت ہوتا تو باتیں ہوتی، لیکن چونکہ ہمارا اجتماع پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہے، بس اتنی دعا کرتا ہوں یا اتنا دل کا درد پیش کرتا ہوں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ ہم سب کو وہ درد دے، وہ فکر دے کہ ہم قوم پہ بوجھ بننے کی بجائے قوم میں انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بن جائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب لبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.